قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جس چیز کی ضرورت تھی، جس نعمت کی ہمیں حاجت تھی، جو چیز ہمیں چاہیے، زندگی کا جو لازمہ تھا، زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی آوشکتا ہو سکتی تھی، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، کچھ بھی ہمیں نہیں چھوڑا، کسی چیز سے محروم نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے، ہر اس نعمت سے نوازا ہے جس کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی تھی، جس کا سوال تم نے اپنے رب سے کیا ہے اور جس کا مطالبہ تم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم میں سے ہر فرد، ہم میں سے ہر شخص اپنی انفرادی زندگی کو دیکھیں اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات کار فرما ہیں، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو عطیات ہیں، اگر ان کا جائزہ لے، ان کو دیکھیں، ان پہ غور کرے، تو آدمی بلا شبہ ہمیشہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرے گا، رب کے شکریہ کے لیے ہمیشہ سجدہ میں رہے گا، اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے گی، زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات رہیں گے، اور ہمیشہ وہ عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، دین پر عمل کر کے، اس کے رسول کی فرمانبرداری کر کے، زبان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ بندہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہے گا، احسان مند رہے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے معمولی ہے، کافی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم مکمل طریقے سے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے تمام لوگوں، تمام لوگ، صرف مسلمان کی بات نہیں ہے، جو بھی انسان کہلاتے ہیں، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں، جو بھی بشر ہیں، تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تمام طرح کی نعمتیں، رزق کی فراوانی، دنیا کی یہ ضرورتیں، دنیا کے مال و اسباب سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ سراپا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خود ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خود ہماری جو ذات ہے، ہمارا جو بدن ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا جو ہر اعتبار سے وجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں، کون سا کلمہ ادا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر شخص جب کوئی موت کی خبر سنتا ہے فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنے پاس بلا لے، اللہ تعالیٰ اپنا مال لے لے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آنر ہے، اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب چاہے اس کو اس سے چھین لے، اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری یہ دولتیں کیا،
ہمارے یہ زندگی کے سامان کیا، ہمارے یہ وسائل اور ذرائع کیا، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال، یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ بیوی اور زندگی کا سارا کاروبار، یہ دولت، یہ تجارت، زندگی کی ساری چیزیں کیا، خود ہمارا وجود، ہماری پرسنالٹی، ہماری یہ جو شخصیت ہے، ہماری جو ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، ہر چیز سے تمہیں نواز دیا ہے، اب تم اپنا کام کرو، اپنا فریضہ انجام دو، تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، زبان سے بھی اور بدن سے بھی، جو تم پہ فرض ہے اس کو ادا کرو، جو واجب ہے اس کو کرو، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کو ادا کرو، ہم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرو، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کر گزرو، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، یعنی ہماری اطاعت کرو، ہمارا کہاں مانو، ہم نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو شریعت تم کو دی ہے، جو دین عطا کیا ہے، تمام چیزوں پہ عمل کرو۔ یہ دین اسلام، یہ شریعت محمدیہ، یہ سراپا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم بندوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، زندگی کے تمام اعمال کو، زندگی کے سارے افعال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کہے، ہماری زندگی سے کوئی ایسی حرکت کا صدور نہ ہو، کوئی ایسی چیز ہم نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس سے قرآن کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جس سے حدیث کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، ہم ایسے کام ہرگز نہ کریں، ورنہ یہ کفران نعمت ہو جائے گا، یعنی نعمت کی ناشکری ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے شکار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ہماری نعمتوں کو چھین لے گا۔ جب ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس پر نہیں چلیں گے، اور اپنی ہر درمی کا مظاہرہ کریں گے، اپنی منمانی چیز کا مظاہرہ کریں گے، اور خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، اور ہم جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، نہ قرآن کی پرواہ کریں گے، نہ حدیث کی پرواہ کریں گے، نہ فرمانے باری تعالیٰ کی پرواہ کریں گے، نہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی بھی وارننگ دی ہے، اور اس بات سے بھی ہمیں مطلع کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری نعمتوں کو چھین لے گا، اور تمہیں ہر طرح سے تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، اور تمہیں بہت ساری مشکلات میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری دقتوں میں تمہیں مبتلا کر دے گا، اور تمہاری زندگی ہر طرح سے اجیرن ہو جائے گی، زندگی مصیبتوں سے گھر جائے گی، تمہیں سکون نہیں ملے گا، اور تم ہر طرح سے اپنی زندگی سے تنگ آ جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ کفران نعمت کب ہوتا ہے، کب ناشکری ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جب احادیث نبویہ کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، جب ہم اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اسلام کیا کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے اسلام کی بات چھوڑو، عالم کی بات چھوڑو، مولوی کی بات چھوڑو، یہ دنیا ہے، دنیا میں جینے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جی لو جیسے چاہتے ہو، جیسی مرضی ہے زندگی گزار لو، اللہ کے پاس دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے، ہماری حالت ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نعمتیں چھین لے گا اور مختلف عذاب سے دوچار کر دے گا۔ یہ گناہ، یہ معاصی، یہ ہماری بدعمالیاں، ہمارے کرتوت، ہماری سیاکاریاں، اللہ کی نافرمانیاں کیا ہیں؟ یہ سب کفران نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور جب بھی گناہ کرتے ہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب بھی سیاکاریوں کو انجام دیتے ہیں، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف عذاب سے دوچار کرتا ہے، ہمارے اوپر مختلف عذاب کو نازل کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الداء والدواء، جس کا دوسرا نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، میں لکھتے ہیں
کہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور تمام طرح کے گناہ نقصان دہ ہیں، خطرناک ہیں۔ فَمِمَّا يَنبَغِي يُعْلَمْ، یہ بات ہر کسی کو جاننی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے فَمِمَّا يَنبَغِي يُعْلَمْ، کہ جو چیز انسان کو سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ان الذنوب تضر، جتنے بھی گناہ ہیں، جو بھی معاصی ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی ہے، جو بھی قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی ہے، یہ سب معاصی ہے، یہ سب گناہ ہیں، اور یہ تمام گناہ تضر، نقصان پہنچاتے ہیں، انسان کو ہر طرح سے خسارے سے دوچار کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تضر ولا بد، اور یقینی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کر دے اور اس کا اثر نہ ہو، اس کا عذاب نہ ہو یا اس سے مصیبت لائق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے صبح میں اور ابھی آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا عذاب ابھی سمجھ میں نہ آئے، نظر نہ آئے، لیکن ایک دن کے بعد، لمحوں کے بعد اور گھنٹوں کے بعد یا پھر کئی دنوں کے بعد یا ایک مدت کے بعد اس کا عذاب آئے گا تو آئے گا، اس کی مصیبت آئے گی تو آئے گی، اور اس کی سزا آپ کو دنیا میں ظاہری طور پر جسم میں ہو، مال میں ہو، اولاد میں ہو، نسل میں ہو، خاندان میں ہو، یا زندگی کے قرار و سکون کو چھین کر کے ہو، جیسے بھی ہو، جو گناہ آپ کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اسلام کی خلاف ورزی ہے، اس کی مصیبت آپ کو لاحق ہو کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان الذنوب تضر ولا بد، کہ تمام گناہ نقصان پہنچاتے ہیں اور ایسا ہو کر کے رہے گا۔ وَأَنَّ ضَرَرَهَا كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ، اور جو گناہ ہوتے ہیں ان کے نقصانات ایسے ہی ہے جیسے زہر جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس طریقے سے زہر جسم کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طریقے سے گناہ بھی ہمارے جسم کو، ہماری زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علی اختلاف درجاتها، یہ الگ بات ہے کہ گناہ کے جو نقصانات ہیں ان کے الگ الگ درجات ہیں، یہ مصیبتوں کی نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، مصیبتوں کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن گناہ آپ کر رہے ہیں اس کی مصیبت تو آپ کو لاحق ہو کے رہے گی، اس کی سزا ملنی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ وَحَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ، حل فی الدنیا والآخرہ شر وداع الا وسببہ المعاصی والذنوب، کہ اے مسلمانوں یاد رکھو کہ جو بھی معاصی ہیں، جو بھی گناہ ہیں، ان کا سبب، جو بھی گناہ ہے آخرت کے اندر اور دنیا اور جو بھی دنیا کے اندر مصیبتیں نازل ہوتی ہے، جو بھی آخرت میں عذاب ملنے والا ہے، ان تمام کا سبب یہ گناہ ہیں، یہ معاصی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِي اخرج الابوین من الجنت، وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا؟ وہ جنت جو دار اللذتی والبہجتی، جو لذت اور نعمت والی جگہ تھی، وہ جنت سے نکال دیا، جو خوشی اور مسرت والی جگہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ابلیس کو فرشتوں کی نورانی محفل سے نکال باہر کیا اور دنیا کے غم و آلام کی جگہ میں داخل کر دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب میں غرقاب کر دیا، اس سیلاب میں جو سیلاب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم عاد کا ذکر کیا، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا سے ہلاک کیا کہ وہ ایسے موت کے گھاٹ میں چلے گئے کہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کی گری ہوئی ٹہنی ہو۔ کھجور کی ٹہنی جس طریقے سے ہوا کی زد میں آ کر کے گر جاتی ہے اور زمین میں پڑی رہتی ہے، ویسے ہی ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا اور اسے ہر طرح سے تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد لکھا وہ کون سی چیز ہے جس نے قوم سمود کو ہلاک کیا، اس ہوا کے ذریعے، اس آواز کے ذریعے سے، جو آواز اتنی تیز تھی کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے زمین سمیت آسمان پہ لے گیا اور پھر زمین کو پلٹ دیا، اور اس کے بعد برباد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے قوم شعیب کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد فرعون کا ذکر کیا اور قانون کا ذکر کیا اور بنو اسرائیل کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب سے ان تمام قوموں کو مبتلا کیا ہے، دوچار کیا ہے۔ میرے دینی میلے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس کا ریزن ہوتا ہے، اس کا کارنات ہوتا ہے اور اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے کالے کرتوت ہے، ہماری نافرمانیاں ہیں، اور جو ہم اعمال بد انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اپنے واجبات سے، اپنے فرائض سے جو یہ غفلت ہے، یہ سارے عذاب اور یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب کے طور پر نازل کی ہے اور ہمیں ان سے دوچار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں اس سلسلے میں نازل کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہے، تمہیں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہے، وہ تمہارے کالے کرتوت کے نتیجے میں ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہ کے انجام کو معاف کر دیتا ہے، تمہارے بہت سارے گناہ کی سزا کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کے اندر جو بھی فساد ہے، جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی بدامنی ہے، یا جو بھی بے چینی ہے، جو بھی عذاب ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اور جو بھی انسان غموں سے گزر رہا ہے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے گزر رہا ہے، ان کا سبب انسان کے کالے کرتوت ہیں، انسان کی بدعمالیاں ہیں، تاکہ لوگوں کو ان کے کیے کا مزہ چکھا سکے اور لوگ اپنے کرتوت کا انجام بھگت سکے، اور تاکہ ان کو احساس ہو سکے اور اس کو انسان کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہر طرح سے خفا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر سکے اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ کر سکے۔ اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، بہت جامع آیت ہے کہ جو کوئی بھی من یعمل سوءا، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ ضرور مل کر کے رہتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ سنی من یعمل سوءا یجزا بہ، کہ تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے، اس کو اس کا بدلہ مل کر کے رہتا ہے، امام حاکم نے لکھا ہے، روایت بیان کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ما شد حاصل آیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی سخت آیت ہے، کتنی بڑی آیت ہے کہ کوئی بھی گناہ کرے اس کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمصائب والاحزان والامراض جزاؤن، کہ دنیا کے اندر لوگوں کے بیچ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی امراض ہیں، اور جو بھی غم کا ماحول ہے، جو بھی بے چینی کا ماحول ہے، جو بھی بے قراری ہے، جو بھی الجھن ہے، ٹینشن ہے، وہ تمام کے تمام گناہوں کا بدلہ ہے، گناہوں کی جزا ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ تمام آیتیں اور تمام یہ حدیثیں بتلانے کے لیے اور ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرہ کے اندر جو بھی مصیبتیں نظر آ رہی ہے، جو بھی پریشانیاں دکھ رہی ہیں اور جو بھی عذاب کی صورتیں نظر آ رہی ہے، وہ تمام کے تمام ہمارے درجات کی بلندی کے لیے نہیں ہے، یا ہماری آزمائش کے لیے نہیں ہے۔ جس طریقے سے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے دوچار کیا اور پریشانیوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے درجات کو بلند کر سکے، ایسے نیک نہیں ہیں ہم۔ انبیاء تو معصوم خطا تھے، ان کو کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی ہیں۔
آزمائشیں انبیاء کو دی ہیں، ایسے ایسے نبی گزرے ہیں جن کو آری سے پورے بدن کو، آدھا بدن کو چیر دیا گیا، اور بہت ساری ایسی ایسی مصیبتیں لاحق ہوئی جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے سماج کے اندر، ہماری زندگی کے اندر جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یا جو عذاب ہے، اس کا سبب آزمائش نہیں ہے، یا ہماری درجات، ہمارے بلندی درجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا سبب ہے۔ آج مصیبتوں کی کمی نہیں ہے، پریشانیوں کی کمی نہیں ہے، قحط سالی کا پورا جو یہ ماحول بنا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ پہلے جب قحط پڑتا تھا تو لوگ بے چین ہو جاتے تھے، یا اس کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ سالوں سال میں، کئی سالوں کے بعد کوئی ایک سال ہوتا تھا جس میں بارش نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ عادت ہو گئی ہے، کئی سالوں سے، تقریباً 3-4 سالوں سے مسلسل بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتی ہو ہی نہیں رہی ہے، دھان کی فصل نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب بارش نہیں ہوتی ہے تو صرف دھان پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، فصل پہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس کے خطرناک اثرات و نتائج بہت ساری چیزوں پہ پڑتے ہیں۔ پانی ایسی نعمت ہے جس کا فائدہ وسیع ہے۔ نعمتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک نعمت محدود ہوتی ہے، ایک نعمت جس کا فائدہ محدود لوگوں کو ملتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جن سے پوری مخلوق مستفید ہوتی ہے، اور جن نعمتوں کا اثر تمام لوگوں پہ ہوتا ہے، تمام چیزوں پہ ہوتا ہے، انہی نعمتوں سے یہ پانی ہے۔ بلکہ پانی ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے، جو بھی جاندار مخلوق ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ درخت، یہ پودے، یہ نباتات، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ جانور جو جی رہے ہیں پانی کی وجہ سے جی رہے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پانی سے جی رہے ہیں۔ بہت مشہور جملہ ہے، ہندی میں عام طور سے کہا جاتا ہے، جل ہی جیون ہے، جل ہی جیون ہے۔ یہ سچائی ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان دم توڑ دے گا، انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صرف یہ نہ سمجھے کہ پانی نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی ہمارے پاس نہیں ہے، کھیتوں میں پانی نہیں ہے تو ہم دھان سے محروم ہو رہے ہیں، دھان کی کھیتی نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے کھیت کا اناج نہیں کھا پا رہے ہیں، چاول نہیں کھا پا رہے ہیں۔ آپ صرف اتنا نہ سوچے، بلکہ اس پانی نہ ہونے کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور قحط سالی کی وجہ سے، قحط پڑنے کی وجہ سے ہر مخلوق کو اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور زندگی بہت ساری پریشانی سے دوچار ہو جاتی ہے۔ دھان نہیں ہے تو آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے، پیسہ ہے، آپ باہر کا چاول کھا لیتے ہیں، دوسرے علاقوں میں چاول ہوتا ہے، آپ خرید کر کے کھا سکتے ہیں اور کھا رہے ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن بارش نہ ہونے سے بہت ساری چیزوں پہ اثر پڑتا ہے، مخلوقات، جانور، چرند پرند، نباتات، تمام چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہے، اور زندگی کے لالے پر جاتے ہیں، زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ پانی نہ ہونے، قحط سالی کی وجہ سے، اللہ کی اس نعمت سے محرومی کی وجہ سے آج جو بڑی مصیبت ہے وہ ہمارے ہینڈ پیپ کا سوکھ جانا ہے، ہمارے کال کا سوکھ جانا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے اندر تقریباً 80-90% کال سوکھ گیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں جب یہ سنا، پہلے سے بہت کم یہ سننے میں ملتا تھا، لیکن پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے سے یہ بات زیادہ سننے میں آ رہی ہے کہ پانی کثرت سے سوکھ رہا ہے اور کال سوکھتا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مومن ہیں، ان کی بات سچ ہوتی ہے تو یقین کرنا ہے، یقین تو کرتے ہیں، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تشفی نہیں ہو رہی تھی کہ واقعی میں پانی سوکھ جائے گا کال کا، اور آدمی اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا کہ پینے کے لالے پر جائیں گے، آدمی پانی، ایک گلاس پانی پینے کے لیے ترسے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کو اطمینان نہیں ہو رہا، یقین کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا، تشفی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کل میں نے جب عشاء کی نماز پڑھی تو میں اسپیشل 2 آدمی کے، اپنے قریبی مسجد کے ارد گرد 2 ہمارے قریبی آدمی ہیں، ہم باضابطہ ان کے یہاں گئے، صرف اس بات کو دیکھنے کے لیے، اس عبرت کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کہ واقعی میں کال کا پانی سوکھ گیا ہے۔ ہم نے خود سے آنگن میں جا کے چلایا، 2 کال کے پاس میں گیا اور خود سے چلایا اور دیکھا واقعی میں یہ اللہ کا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور اس عذاب کو ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیدار کیا، اور تب دل کو اطمینان ہوا کہ واقعی میں ہم بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے عذاب کے شکار ہیں، بہت بڑے عذاب سے دوچار ہیں۔ پھر بھی لوگوں کی وہی زندگی ہے، وہی لوگوں کی کیفیت ہے، وہی حالت ہے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی تھی، سورہ ملک کی مشہور آیت ہے، 30 نمبر کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل مکہ کو کہہ دے، مشرکین مکہ کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رہو گے اور تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، تو یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو زمین کی گہرائی میں لے جائے اور تم سے پانی چھین لے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں میٹھے پانی سے کون سیراب کرے گا؟ تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ اور کون ایسی ذات ہے، کون ایسی قوت ہے جو تمہیں پانی لا کر کے دے؟ آج یہ آیت کریمہ ہماری حالت پر اور ہماری زندگی پر 100% صادق آ رہی ہے۔ جب میں پڑھنے کے زمانے میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا تھا تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پانی کیسے زمین کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ جب پڑھنے کے بعد تقریباً 10 سال سے پڑھا رہا ہوں تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پانی کیسے زمین کی گہرائی میں چلا جائے گا اور کیسے اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کی گہرائی میں لا کر کے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دے گا۔ اس پہ یقین نہیں ہو رہا تھا یا اس کا خاص مشاہدہ نہیں ہو رہا تھا اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا، قریب سے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا تو اس آیت کا صحیح مفہوم آپ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اور جو لوگوں کو وارننگ دی ہے اور لوگوں کو آگاہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان 100% صحیح ہو رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ ہماری زندگی کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ یہ آیت کریمہ تو مشرکین کے لیے تھی، اس آیت کا مخاطب تو مشرکین تھے، لیکن ہم مسلمان مخاطب بن گئے، اب ہم مسلمان اس کے مخاطب ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ دراصل مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہی تھی اور وہ قوم ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں اور کتاب اللہ سنت رسول کے ماننے والے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کر دیا ہے۔ کیوں مسلط کر دیا ہے؟ آج ہماری حالت مشرکین مکہ سے کم نہیں ہے، آج ہماری زندگی کے اندر مشرکین مکہ سے کم گناہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر اور ڈگر ڈگر پر زندگی کے ہر موڑ پر ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں، حدیث کی خلاف ورزی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رسول کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے جوابی شکوہ میں مسلمانوں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوت۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن، طور طریقہ۔ آج ہمارے مردوں کا، ہمارے لڑکوں کا، ہماری بیٹیوں کا، ہمارے بہو کا رہن سہن نصرانے کی طرح ہو گیا ہے، کرسچن کی طرح ہو گیا ہے اور غیر مسلمین کی طرح ہو گیا ہے۔ ہماری لباس، ہماری پوشاک اور ہمارا سارا طریقہ، سارا رہن سہن غیر مسلموں کی طرح ہے، یہودیوں کی طرح ہے، نصارہ کی طرح ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ تمدن میں ہنود، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہندوؤں کی طرح ہو گیا ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں، شادی میں اب بینڈ باجا لائے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی ہے، ناچ گانا کرائے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی ہے، اور اب ہم نے شادی میں بینڈ باجا کو ڈی جے لانے کو سنت سمجھ لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ پہلے اکا دکا گھروں میں، اروا اور دیگر علاقوں میں یہ ڈی جے بلائے جاتے تھے، لیکن اب تو ہر محلے میں لایا جا رہا ہے، اس بستی کے اندر بھی لایا جا رہا ہے، اور بغیر ڈی جے کے شادی تو سہانا ہوگی ہی نہیں اور مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ یہودیوں اور یہ ہندوؤں کی تہذیب تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، ناراضگی کو دعوت دینا نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی آج ہماری حالت انہی مشرکین مکہ کی طرح ہو گئی ہے جس مشرکین مکہ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا پانی، تمہارے کول کا پانی، پینے کا پانی زمین کی گہرائی میں لے جائے گا تو تمہارا کون ہوگا سہارا اور کون سی طاقت کا استعمال کرو گے؟ واقعی میں پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی پریشانی ہو رہی ہے،
کتنی دقت ہو رہی ہے. ہم لوگ جہاں رہتے ہیں دوسرے فلور پہ رہتے ہیں، کبھی کبھی بجلی خراب ہو گئی یا جو سمرسیبل کا موٹر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، 1-2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے تو 1 لوٹا پانی ہینڈ پائپ سے نیچے اتر کے لانے میں بڑی زحمت ہوتی ہے اور سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے. اب بتائیے جس کے گھر میں مہینوں سے، اور اس کے بعد اللہ بہتر جانتا، اللہ خیر کا معاملہ کرے، ہماری نعمت کو ہمارے تک پہنچا دے، لوٹا دے، یہ مسلسل پانی سے محروم ہو رہا ہے. کتنا بڑا عذاب ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے. ٹھنڈے دل سے تھوڑا وقت میں لے رہا ہوں، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیے، ہر آدمی بلا کسی لاگ لپیٹ کے سوچیے کہ کتنا بڑا عذاب ہے. عذاب کس کو کہا جاتا ہے؟ عذاب کس کو؟ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر نازل کر دے گا؟ کیا یہی عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں دھسا دے گا؟ کیا یہی عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بندر بنا دے گا؟ کیا یہی عذاب ہے؟ یا اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھیج کر کے ہمیں قتل کروا دے گا؟ کیا یہی عذاب ہے؟ پانی جیسی بڑی نعمت سے محروم ہو جانا کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی یہ آزمائش ہے اور کتنی بڑی یہ پریشانی ہے. آپ اندازہ کریں، سوچیں، کب تک آپ دوسروں کے یہاں سے پانی ڈھوتے رہیں گے؟ پھر اس کے بعد محلے کا پانی سوکھ رہا ہے تو آپ کہاں کہاں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمرسیبل کروا لیں گے. دوسرا آپشن ہے، پیسہ ہے 1 لاکھ روپے خرچ کر کے سمرسیبل 300-400 فٹ ہم گہرائی میں ہے نا پائپ ہلا کر کے سمرسیبل گہرا لیں گے، پانی سوکھے گا نہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ سکھا لے تو کیا آپشن ہے؟ اگر آپ کے پاس تیسرا آپشن ہے کہ پیسہ ہے خرید کر کے پئیں گے، کب تک؟ جب پانی کی قلت ہوتی جائے گی تو اتنا مہنگا ہو جائے کہ آپ خرید بھی نہیں پائیں گے. کپڑا بھی خرید کے دھوئیں گے، برتن بھی خرید کے دھوئیں گے. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کیا کبھی اس کے سبب ریزن پہ غور کیا؟ ہم خود ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم خود اس کے سبب ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہے، پھر بھی ہمیں اس کا خیال نہیں ہے اور ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ختم ہو گئی دنیا سے، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو روزی ہے وہ ختم ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزما رہا ہے یا ہمیں سدھرنے کا موقع دے رہا ہے. اس گاؤں والوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جو مطمئن تھی، جو گاؤں کے لوگ مطمئن تھے، امن میں تھے اور روزی فراوانی کے ساتھ آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھوک سے مبتلا کر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے پریشان حال بنا دیا. کفار مکہ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی کہ اللہ ان پہ قحط نازل فرما. یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو قحط تھا وہ قحط اس مشرکین مکہ پہ نازل فرما دے. چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ پہ ایسا قحط پڑا کہ پانی کے لیے وہ لوگ ترسنے لگے اور کھانے کے لیے ترسنے لگے. مردے کی ہے نا لاش کھانے لگے اور وہ مردے کا گوشت کھانے لگے. اس طرح کی نوبت آ پڑی. آج ہم لوگ قریب اسی حالت پہ پہنچ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی حالت بدل لی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے پھر محظوظ کرے گا. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ پابندی نہیں لگی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو خزانہ ہے اس پہ تالا نہیں لگا ہے، بس سدھرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اکبر الہ آبادی نے بہت اچھا شعر کہا اور کہا کہ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشاں بھی قائم ہیں. اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشاں بھی قائم ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا بند کر دیا، اللہ کے بندوں نے اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. تو اس لیے آپ نماز پڑھیے. 5 منٹ کا وقت لگتا ہے. کتنے لوگ ہو جو نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھے مسجد کے سامنے بغل میں گانے سن رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی غیبت کر رہے ہیں اور لایانی بکواس کر رہے ہیں، لیکن 5 منٹ اذان سننے کے بعد مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ کا عذاب کیسے نہیں آئے گا؟ حرام خوری، سود خوری، بدکاری، زناکاری، فحشکاری شباب پر ہے اور ہمارے پورے سماج کو بدکاریوں نے دبوچ لیا ہے. ہماری بہن بیٹیاں بے حیا بنتی جا رہی ہے، ہمارے لڑکے بے حیا بنتے جا رہے ہیں اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں تمام بے حیا ہوتی جا رہی ہے. کیسے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، حلال کھانے کی توفیق نہیں ہے.
اور لوٹ کھسوٹ جھوٹ دغابازی چوری چماری ساری برائیاں آ چکی ہے، ہمارے دل میں احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، ضمیر زندہ نہیں ہو رہا، اور کسی طرح کا کوئی خیال اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم گزارش کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں ہم سے دور ہو گئی ہے، بس ان نعمتوں کو لانے کا پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیے، توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا کہ یہ بستی والے اگر ایمان صحیح طریقے سے لے آئے اور اللہ سے ڈرنے لگے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی تمام برکتوں کے خزانے کھول دیں گے، دروازے کھول دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا ایمان لائیے، صحیح مومن بنیے، اور آپ اللہ سے ڈریے، لوگوں سے نہیں ڈریے، اللہ سے ڈریے، اور دنیا کی کسی طاقت سے مت ڈریے۔ آپ جو ہے اللہ کی نعمتوں سے ضرور جو ہے فیضیاب ہوں گے، محظوظ ہوں گے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں گناہ ہیں، بدکاریاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان تمام سے تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق دے۔